اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بھیجتا ہے وہ طرح ہوتی ہے، اور ملائک کی صلوات دوسری، یصلون علی النبی، خدا جب کسی صلاة کی مدد اللہ پر کرتا ہے تو چکے دوسری طرح سے ہوتی صلاة ہے، بشر جب الملائکہ کسی پر کی مدد چکے کرتا ہے دوسری طرح. ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ پر چکے انسان جب ایدیہم کی جب زیارت کو پر جائیں، چاہے چکے وہ زندہ ہو یا مر چکا ہو، تو خود وہاں پہنچنا الغایات ہے، و چاہے وہ سلک مرد المبادی جو شخص زندہ ہے اس کے پاس السعدیہ، جانا یا اس کی قبر پہ جانا. زیارت حضور، زیارت مطلب الانسان حضور پہنچنا. لحی لیکن او اللہ کی میت زیارت الحضور جو عند ليلة ذلك الجمعہ میں الحي امام او حسین علیہ عند السلام قبر کے لیے، ذلك الميت، زیارہ یعنی حضور. یعنی اللہ کی رحمت کا اما شامل حال ہونا، زیارت اللہ عز اس وجل کے عطف اور محبت کا لیلة شامل حال ہونا، الجمعہ للحسین صلوات یعنی اللہ وہ علیہ انسان جو امام حسین کی زیارت توجیہ کرتا ہے، رحمتہ، یعنی توجیہ یعنی امام لطفہ، حسین کی توجیہ عطفہ، قبر کے پاس اس کا جسم حول پہنچتا. معنی یعنی اللہ کی تو جسم نہیں ہے کہ وہ الانسان کہیں اللي پہنچے. يزور الحسين عليه یعنی السلام یعنی شنو يعني يحضر انسان جس طرح جسمه سے عند قبر الحسين صلوات الله انسان عليه، اپنا جسم لے کے امام حسین کے پاس کیوں الله جاتا ہے؟ خو ما تاکہ عنده تجلیل جسم کرے حتى امام حسین کی، يحضر. احترام کرے امام حسین کا. خداوند الغاية عالم في حضور رحمت عطا الإنسان کرتا ہے عند امام قبر حسین. الحسين عليه السلام شنو؟ تجليل الحسين، تعظيم الحسين. هذه الغاية هي بالنسبة إلى الله عز وجل تكون. بله. معرفت معرفت کہ این اس چیز امام کی کہ است، امام واجب الطاعہ ہے، واجب الطاعة است، اتنا کافی ہے. واجب الطاعة است. همین قد همه نمیدونن اینو، شیعه ها میدونن صرف اینو. وہ لوگ جو ان کے شیعه دین ها پر ہیں، بقیه جو شیعہ اہل مسلمینی بیت ہیں، که ان کو پتہ. شیعه نیستن امام حسین وہ لوگ امام جو باقی میدونن، ہیں، واجب جو الطاعه اللہ سے کیا میدونن، واجب نه الطاعہ سمجھتے ہیں. اما اعتقاد ندارن. یعنی میدونم ایدی نداره، همون اعتقادی که یہ کہ ندارن. چرا اعتقاد ندارن؟ نه اینکه باور وہ یہ دارن، نہیں کہ عمل نمیکنن. او شیعه است که عمل یہ نہیں کہ وہ نمیکنه. اعتقاد رکھتے اور اما عمل نہیں اگر کرتے. نہیں، باور اعتقاد نہیں رکھتے ان کی نداره امامت پر، فقط ان کو امام نہیں ائمه سمجھتے. نمیدونن اینا رو. ممکن معرفت داشته باشه عمل نمیکنه. شیعہ کا مطلب شیعه یعنی معرفت ہے، یعنی معرفت امام داره، کو واجب امام واجب الطاعہ الطاعه سمجھتا ہے لیکن عمل میدونه نہیں اما کرتا. عمل نمیکنه. جیسے مثل امام کے زمانے میں جو شیعه لوگ هایی تھے که شیعہ زمان تھے، خود ائمه علیهم السلام لیکن بودن، امام کی همه ہر بات کو حرفای نہیں ائمه رو مانتے، عمل امام کو لیکن نمیکردن امام اما مانتے تھے. امامت رو قبول داشتن. یعنی در حکم کفر جاهلیه یعنی وقتی که حکم کفر مردن پہ پہنچ آئی. کافر مردن. یعنی ببینید امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمایشی دارن امیر که در المومنین نے جو اولین پہلی خطابه و سخنرانی که بعد از تقریر که کی مردم شہاد بعد 25 بلا سال خلافت از ظاہریہ شهادت حاصل ہونے کے پیغمبر خدا بعد صلی الله علیه و لوگوں آله نے آپ با کی حضرت بیعت کری، بیعت کردن. تو اولین حضرت نے کیا سخنرانی فرمایا؟ که کردن حضرت فرمایا کہ امیر این را فرمودن جس طرح مضمونش اینه، خدا همینجور که خدای عز و بغیر جل نبوت توحیدش کے را توحید کو بدون قبول نہیں نبوت کرتا، قبول نمیکنه. اگه کسی بگه خدا من شما را قبول کوئی دارم کہے کہ اما پیغمبر تو میں قبول خدا کو ندارم، خدا مانتا ہوں میگه لیکن نمیخوام پیغمبر این کو نہیں قبول مانتا، کنم. خدا اپنی توحید کو بھی قبول نہیں کرے همین گا اس سے. جوری که خدای عز و جل شهادت به الوهیتش را جس طرح بدون خدا شهادت به اپنی نبوت توحید کو بغیر قبول نمیکنه، نبوت کے قبول نہیں کرتا، الوهیت خودش اسی طرح و خدا نبوت اپنی بدون امامت توحید را ایضا اور قبول نمیکنه. نبوت معنیش همین. پیغمبر کو بغیر یعنی امامت کے قبول نہیں کرے نمیپذیره. گا. معتمدن جاهلیه یعنی همینجور که اگه کسی خدا را قبول داره پیغمبر را قبول جو بھی نداره، انسان این در خدا کو حکم قبول کفاره. کرتا ہے لیکن پیغمبر کو همینجور که قبول نہیں کسی کرتا، که وہ خدا کافر و ہے. پیغمبر را اسی طرح قبول جو داره انسان امام خدا معصوم را کو اور قبول پیغمبر کو نداره، اینم مانتا در ہے حکم لیکن کفاره. امام کو نہیں مانتا، وہ بھی همین اسی کے حکم میں ولایت ہے. یعنی اعتقاد داشته باشه به امامتشون. همین معناش. چی؟ عمل واجبه اما عمل اعتقاد یه واجب ہے، چیزه، عمل یه چیز اعتقاد دیگه الگ است. دو چیز تا ہے، چیزه، یکی عمل الگ جنانه چیز یکی ہے. ارکانه.
بله 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 جواب جواب ये اینه که खुदा ने خدا इस्तिस्ना किया है, استثناء کرده खुदा ने خدا इस्तिस्ना किया استثناء है इस चीज فرموده को. در آیه जब چیز कहा अबना आना تعالوا उस ندعو आयत में मुबाहिला में, ابناءنا वहाँ इस्तिस्ना خدا किया कि اینجا बेटी के बेटों को استثناء रसूल का کرده पैगम گفته बेटा कहा, امام حسن و امام जबकि حسین नवासे हैं. با اینکه اینا نواهای دختری پیغمبر هستن قرآن هم कुरान ने कहा فرموده आपने उनको ادعوهم लोगों को उनके बाप के नाम से لآبائهم पुकारो, लेकिन پیغمبر خدا پدر लेकिन امام खुदा حسن ने امام حسین نیست، इस्तिस्नाअन اما यहाँ पर خدا कहा कि वो अबना में استثناء से है, گفته बेटे ابنا हैं. نه تعالوا ندعو जब कहा कि ابناءنا अबना ابناءना की आना, بودن अपने बेटों को लेकर आओ, किसको लेकर गए पैगंबर? در آیه पैगंबर किसको مباهله लेके کی गए आए بودن با मुबाहिला के बाद? پیغمبر امام حسن و امام حسین بودن همین و خدا استثناء اینا رو ابناء پیغمبر اسمش رو گذاشته پیغمبر خدا فرمودن ابناء انا استثناء این مثل खुदा निसा بله अना की जगह مثل पे जनाब نساء जहरा को ले गया. مثل انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا پسر आए तथहीर में حضرت امیر जनाब سلام علیه अमीर अलैहिस्सलाम को حضرت امیر صلوات الله चचाजाद علیه भाई हैं, که लेकिन پسر अहले बैत पे عموی शुमार किया है. پیغمبر هستن پسر عمو انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت इस्तिस्ना حساب है, میشن نه खुदा ने استثناء इस्तिस्ना किया है, خدای उनमें से एक عز ही و है. جل استثناءات کرده یکشم اینه پسر عموی انسان اهل بیتش نیست चचाजाद داماد भाई अहले انسان बैत पे اهل नहीं आता है, بیتش نیست दामाद अहले बैत पे حضرت नहीं आता, امیر लेकिन صلوات الله علیه खुद داماد पैगंबर پیغمبر ने خدا و नाम پسر लेकर عموی پیغمبر خدا बताया. و خود پیغمبر और خدا هی पैगम میمدن अमीर در मोमिनीन के घर خونه पर आके और जनाब जहरा के घर حضرت पे امیر و आके حضرत زهرا صلوات الله علیهما और و इस आयत को آلهما पढ़ते थे, आयत میگفتن तथहीर को. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت तो ويطهركم इसलिए تطهيرا कहा कि या اهل ये मेरे البيت अहले گفتن बैत है, استثناء यानी خدا استثناء کرده इस्तिस्नाआत में से है आपका خدا अहले बैत همه होना. من میگم اهل بیت میگن به داماد نه به پسر عمو میگن ये اهل بیت इस्तिस्नाई انسان चीज है, نه ये खासियत है. استثناء اینا بله میدونم आज این مورد که در बेटी की مقابل औलाद को क्या فرزند و नाना خونده की است तरफ दे, اگر ज़ुर्रियत نه एक अलग الان चीज है, बेटा अलग. فرزند دختر نسبت به او داده میشه نسبت ज़ुर्रियत به का پدر अलग मसला دختر नहीं داده है. میشه نه इंसान का बेटा, इंसान की ذریه बेटी, بله उसकी औलादे, वो सब نه ज़ुर्रियत में نه आता है. ها اونجا قرآن گفته و من ज़ुर्रियत अलग ذریتی लफ्ज है ذریه और एक میگن लफ्ज है آره इब्न. انسان دخترش अरब में इब्न پسرش सिर्फ बेटे की औलाद को कहते हैं, فرزنداش बेटे और बेटे की औलाद. ذریه هستن بلا شک ذریه अरब یه में बेटी لفظه की औलाद को یه इब्न नहीं لفظ कहते, अपनी ابن औलाद नहीं कहते, लेकिन ابن از इस्तिस्ना نظر है इमाम عربی हसन इमाम نیست हुसैन और औलाद जनाब जहरा دخ... सलामुल्लाह अलैह. فرزند دختر انسان ابن انسان نی از نظر عربی سلام علیکم तो मारफत यानी इमाम को इमाम मानना, वाजिबुल इताअब मानना, نعم मासूम मानना. حقه يعني نعتقد بأنه إمام معصوم تجب طاعته هذا معنى معرفة أنه إمام यानी मैं उसकी معصوم इमामत को कबूल करता हूँ. شنو أنه نعتقد بإمامته هذا اللي الشيعة يعتقدون به بله
بله جن و انسان جن اور انس میں توالد دارد. ولدیت ہے، خدای جنات اور عز و جل انسان کو خدا جوری نے خلق ایسے کرده جن و خلق انسان کیا ہے را کہ که توالد وہ میکنن. اپنی ملائکه نسل کو توالد بڑھاتے ہیں. ندارن، ملائک کو نور سے بنائے، ان کے ہاں از نور، از تولید نور. نسل نہیں ہے. روایت داره، بله روایت داره ملائکه از نور خلق شدن، ان کے ولی توالد اما نہیں ہے، یعنی وہ توالد اپنے نیست بینشون. اپنے ملائکه نسل کو جن و انس این دوتا توالد دارن، حیوانات نہیں بڑھاتے، توالد یعنی ان کے دارن، نسل بڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے. اما ملک انسان اور توالد اجنہ میں نداره. نسل ہے. خدای عز و جل مستقل خدا نے ہر هر یه ملک کو الگ ملک بنایا. را ملأ بهم سماواته و ارضه. این از حضرت امیر صلوات الله علیه روایتی داره، پرسیدن ملائکه چقدر، رومنی سے فرمودن روایت ہے کہ عدد آپ سے پوچھا تراب، گیا کہ کتنے ملائک ہیں آپ کے پاس؟ عدد که تراب، از جن و یعنی ہر انس و چیز سے زیادہ حیوان ملائک و ہیں. همه بیشترن ملائکه. نعم صلوات الله علیه. هالشكل اللي كاتبين مہدی المرحوم مازندرانی شيخ نے مهدي المازندراني معالي في السبطین میں لکھا ہے، كتابه معالي السبطين هالشكل کچھ ينقل، ظاہراً شاید ولعله في احار میں بھی البحار موجود ہے أيضا اسی طرح موجود، سے. أنا مو ببالي أنه نواويس مو الحر، قبل الحر، المنطقة اللي تسمى جس الآن بنتے کو السعدية غصادیہ اور قزوینیہ القزوينية، کہتے ہیں وہ الگ علاقہ، اور کربلا وكربلاء وہاں تک تھا خود جہاں ابو الفضل العباس عباس علیہ عليه السلام کی السلام. قبر ہے. هالشكل اللي هناك يقول. نہیں کلن مستحبات در میں مستحبات قاعدہ تسامح موجود قاعده ہے، تسامح یعنی تمام اینا ایک رو مشہور میگه، قاعدہ ہے جس مشهور کو یہ فقهام قبول آ کے کردن قاعده مکروہات تسامح میں اور رو. مستحبات میں قبول کر لیتے ہیں. فرمودن از جس من کو بلغه کسی ثواب عمل على تک کی عمل بات بتائے گی اوتیه و ان کان تو اس رسول کو الله صلی الله علیه و روایت لم صحیح ہے یقل، که این روایت کہ صحیح اگر کسی هست، کو بتایا جائے اینه کہ کوئی که عمل ہے اس ازش کا ثواب ہے مشهور اور وہ ثواب کے لیے برمیگردن، وہ نه عمل کر اینکه لے فقط ثواب میدن، تو اس کو غیر ثواب که ملے گا. ثواب میدن این مستحبه، یعنی مطلوب شرعیه، نه اینکه مطلوب نیست، فقط یک انقیاد و ثواب انقیاد داره. نه وقت این هم یکی از همون روایات حضرت با اون که اهل ری بودن شیخ فرمودن، عباس قمی نے فقهام ظاہراً که شہر رے شاید کے شیخ لوگوں کے عباس لیے حضرت قمی نے رحمت فرمایا. الله علیه در مفاتیح هم علامہ داشته مجلسی باشیم. کو میرے ذہن میں نہیں کہ علامه انہوں نے اس کو مجلسی نقل الان کیا ہو، من خوب یادم نیست، که یعنی جو فرمودن رے یک کا کسی رہنے که والا اهل تھا ری بوده، گفتن همونجا برید کہ زیارت عبدالعظیم کی کنید، اگر زیارت امام حضرت حسین کی زیارت پہ عبدالعظیم ثواب کو تمہیں را ملے. ثواب زیارت امام حسین بهتون میدن. نه اینکه کسی از نہ اس کربلا کا یہ باشه معنی بیاد نہیں کہ به امام جای حسین کی زیارت زیارت چھوڑ کے امام کربلا حسین جا کے زیارت شاہ عبدالعظیم کی عبدالعظیم زیارت بکنه. کرنے آ جائے. نہیں از یہی کہ همین، لوگ از اگر اینجا وہاں همین چلے جائیں. اطراف، از باب فهم عدم خصوصیت. لازم نیست اما افضله، یعنی این مرتبه نازله است. به عبارت اخرى شاید علامه مجلسی که دیدم دارن که این در یعنی یہ صورتیه اس که کے لیے جو نمیتونه نہیں جا بره سکتے امام زیارت حسین کی امام زیارت کے حسین، لیے. کسی که نمیتونه بره، نه اینکه میتونه بره زیارت امام حسین، به امام جای حسین کی زیارت امام زیارت کی حسین بره جگہ زیارت پر حضرت. وہاں جائے. چی؟ نه گفتن یہ وہ مورد ہے جہاں نہیں موردیه جا که سکتا ہے. نمیتونه. و هم بالنتیجه اصلا خود این اور یہ روایات ساری روایات روایتیں قاعدہ قاعده تسامح کی وجہ تسامح سے علماء نے بالنتیجه. قبول کیا ہے مستحبات میں.
در احکام الزامی احکام ما الزامی نمیتونیم به واجبات تسامح میں اور عمل کنیم، اما در محرمات میں غیر الزامیات که اینم ہم یکیشه توسعہ قاعده وسعت تسامح. نہیں دے سکتے، تسامح کا استعمال نہیں کر ولهذا سکتے، لیکن کسایی که مستحب و قاعده مکروہ میں کر تسامح سکتے ہیں. قبول ندارن اینجور جاها همش اسی لیے میگن علماء یہ کہتے ہیں رجعن رجاعن زیارت، رجعن انجام رجاعن بے امید انجام بده. ثواب همین انجام دے. همون کسایی که قاعده تسامح قبول جو قاعدہ ندارن تسامح کو قبول تمام نہیں اینا رو کرتے وہ یہ رجاعن کہتے ہیں میدونن، امید یعنی به ثواب سے یہ امید اس کام این که کو بهش انجام دے. بدن ثواب. بله ای ای اصلا التزاحم غیر تعارض ایک یعنی الگ چیز ہے تنافی، اور تنافی یعنی تزاحم الگ هذا چیز ہے. ینافی تزاحم ذاک. یعنی دو چیزیں آپس میں في ٹکرا جائیں، ایک دوسرے کی الرواية ضد نہیں في ہے. الراوية الإمام عليه السلام هذا يأمرنا وهذا ينهانا، هذا يقول اس کو سوي منع کیا، اس کو هذا کہا يقول کرو. لا تسوي. تعارض تزاحم هذا یہ کہ دو التعارض. چیز في التزاحم دونوں اچھے ماكو ہیں، تعارض، دونوں پسند. ہمیں اثنيناتن بس نہیں زينات، معلوم ہے کہ بس دونوں میں سے أنا کون ما سے کو أقدر، پہلے ما کریں عندي وقت یا دونوں ایک ساتھ اثنيناتن نہیں انجام. أسوي. هم أزور الحسين صلوات الله مثلا عليه يوم عرفة، عرفات هم میں أكون يوم بھی عرفة رہے في اور امام حسین کی عرفات، زیارت أنا بھی ما کرے یوم أقدر. عرفہ. یہ مو ہم نہیں کر أنه سکتے. مو زين، لا، هم زيارة الحسين يوم عرفة جيدة، جی هم جبکہ كون في عرفات میں ہونا عرفات بھی بہت جيد. اچھا عمل ہے، أنا اور ما کربلا میں أقدر. بھی یوم تزاحم عرفہ ہونا يعني بہت اچھا ہوتا ہے، تو المكلف ہم جمع نہیں کر مو سکتے. لیکن دونوں قادر على یہ الجمع تعارض ہے. بينهما. في تو اب اس میں التعارض دونوں يعني صحیح ہیں، لا أحدهما كذب، مو دونوں صحیح صحيح، ہیں. واحد صحيح بس ما أدري هذا الصحيح وهذا الصحيح. إيه في التزاحم لا لا لا، في التزاحم لا لا، ما يخالف ما يخالف، مو حرام لأنه بل في التزاحم في دیکھیں الواجبات، محرمات میں بھی التزاحم تزاحم في ہے، واجبات المحرمات إيه میں بھی يجب تزاحم أن ہے، يأخذ بالأهم لیکن جہاں بلا واجب ہے شك، اس کو واجب لأنه کو لے گا. إلزام أكو، يعني كان يجب عليه كلاهما كلاهما بس دونوں اگر لأنه واجب ما ہے يقدر تو جو لازم يأخذ اہمیت اگر بالأهم، إذا معلوم ہو محرز جائے تو کسی ایک الأهمية، کو جس کی أو على قول اہمیت ابن معلوم ہے جبل اس کو الشيرازي مقدم. والبزلاني اگر بعض جميعا نے کہا ہے کہ اگر إذا احتمال احتمل اہمیت بھی ہو تو اس کو الأهمية مقدم کرے. بأحدهما دون الآخر أيضا يجب الأخذ بالمحتمل الأهمية. أما على قول الآخرين لا، محتمل الأهمية الأصل اصل عدم یہ ہے کہ اہمیت الأهمية فيكون تخيير. إيه ما يخالف. إيه شوفوا، مو أهم اہم عندنا، چیز أهم من دلیل ہے. الدليل. يعني إذا استفيد من الدليل، مثلا هاي المسائل اللي بالعروة موجودة، ایک انسان واحد جو ہے وہ ایک يقدر کام کر سکتا ہے، إما ایک کام نہیں يركع کر سکتا. ركوع اختياري، فإذا ركع ركوع اختياري سجود اختياري ما يقدر يسوي. أما إذا ما اگر يركع ركوع اختياري إيماء يسوي، اگر وہ يقدر سجود اختياري اختیاراً يسوي، سجدہ کر سکتا لأن ہے الركوع كما في العروة موجود، وغالبا الفقهاء يقولون لأن الركوع تو پھر اس مقدم، کے لیے حق نہیں هذا ہے، ما له ایک ہی حق، کام کر ما سکتا ہے. يجوز له شرعا، ما يجوز، مو عقلا فقط، شرعا ما يجوز له يترك الركوع الاختياري تو جہاں پر وہ للسجود اختیاراً الاختياري. سجدہ کر سکتا ہے وہاں پر يعني في سجدے کو اشارے سے نہیں الإلزاميات کرے گا. الأهم إذا أحرزت الأهمية لہٰذا جہاں يجب پر الأخذ اہمیت بها. معلوم ہو، محرز ہو، اس چیز کو مقدم کرے گا. جہاں معلوم بله نہیں ہو وہ تو اختیار کرے گا. بله این روایت خاص من
اس لیے روایت خاص ہم نے نہیں دیکھی کہ نماز کے بعد جماعت میں کہ جو اکٹھا نماز پڑھ رہے ہیں کہ مصافحہ کریں، یہ روایت نہیں ہے، خاص روایت نہیں ہے کہ حتم ہے. لیکن عمومات شامل ہو جائیں گے. ایک مرسلہ روایت ہے، کیونکہ باب مستحبات میں اشکال نے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ معراج پر تھے، معراج پر گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ مسجد الحرام مسجد اقصی. روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ مسجد اقصی میں انبیاء کے ساتھ نماز جماعت پڑھی، یعنی امام جماعت ہوئے اور انبیاء نے ان کے ساتھ نماز جماعت. وہاں نماز کے بعد انبیاء نے آپس میں مصافحہ کیا. یہ ایک روایت ہے، اور قاعدہ تسامح میں ہمارے لیے کافی ہے اس روایت پہ عمل کرنا. فقہا نے اس کو بیان کیا اول فقہ سے آخر فقہ تک. اس پر اجماع بھی ہے علماء کا، ایک بھی مخالف نہیں ہے کہ قضایا میں جملوں میں ہم اس کو حقیقی مانیں گے، یعنی کسی بھی زمانے میں، کسی بھی مکان میں، کسی بھی شرائط میں، جہاں پر بھی موضوع وہی ہو، حکم وہی ہوگا جو امام نے فرمایا. تو جہاں بھی زیارت معنی جائے وہاں یہی ثواب ہے. اگر کہیں پہ قضیہ یا جملہ جو کہا گیا یا معصوم نے جو کہا وہ خارجیہ ہو، یعنی کیا کسی خاص سے کہا، کسی خاص مورد میں کہا، اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے. ورنہ ظاہر تمام جملے، تمام احکام فقہا کی نظر میں سب خالص خارجیہ نہیں ہے بلکہ حقیقی ہیں. اور جہاں شک کرے وہاں الاجر قدر المشقہ، جتنی محنت کرے گا اتنا ثواب. یعنی وہ انسان جو خوف کے عالم میں زیارت کرتا تھا، ظاہر ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اس انسان سے جو آج امن کے عمل کر رہا ہے. دیکھیں خود ثواب الگ ہے، لیکن جو محنت زیادہ، جس میں خوف کے زمانے کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، پیر کاٹے جا رہے تھے، اس وقت زیارت کی یقینا اس کا ثواب زیادہ ہے آج امن کے زمانے کے مقابلے میں. پروبا میں ظاہراً یہ مسئلہ موجود نہیں، میں نے نہیں دیکھا. ندیدم یعنی تو کتابای رساله های دیگه مفصله مثل رساله شیخ زین العابدین، شیخ زین العابدین کے رسالے میں یا میں نے دیکھا، میں نے نہیں دیکھا یہ مسئلہ. صرف یہ کہ قاعدہ اگر ہم دیکھیں جواہر میں بھی ہے، مرحوم نراقی کی مستند جس نے نماز کے سلسلے میں لکھا ہے، فرمودن از عمومات و اطلاقات جماعت استفاده میشه که مطلقا ہر شرائط ہر عذر کے ساتھ امام جماعت اگر اس کی نماز اس کے اپنے لیے صحیح ہے تو جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کے اس کے اوپر اقتدا کر کے نماز ان کی صحیح ہے.
صرف ایک استثناء ہے جو مسلم ہے، وہ یہ کہ وہ امام جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ امام نہیں ہو سکتا ان کے لیے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، سوائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے جن کے لیے خاص تھا یہ، کیونکہ پیغمبر نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور لوگوں نے کھڑے ہو کر ان کے پیچھے نماز پڑھی، یہ استثناء ہے، یہ خاصیت ہے پیغمبر کی، ورنہ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو امام کی نماز کو صحیح کرے وہ پیچھے کھڑے والے لوگوں کے لیے نماز صحیح ہے۔ مثلا کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ ہی نہیں ہے اس کے، یا دونوں پہ ہاتھ نہیں ہے، لیکن وہ اختیاراً ایک پیر نہیں ہے اس کے پاس، حج میں نائب ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ نماز ثواب جو پڑھے گا کافی ہے۔ البتہ بعض نے اشکال کیا ہے، احتیاط ہے وہ اشکال، وہ اللہ قاعدہ یہ ہے ہر چیز جہاں شخص کے لیے نماز صحیح ہے اپنے لیے، مثلا امام جماعت کا پورا اس کے نماز پڑھ رہا ہے امام جماعت، اس کا لباس خونی ہے لیکن اس کے لیے نماز صحیح ہے اس حالت میں، اگر یہ وقت امام جماعت پشت به قبله وایساده، ہاں ایک دفعہ کہ امام جماعت پشت به قبلہ کھڑا ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا، مطلب صاحب جواہر البتہ اس کو بھی قبول کیا لیکن مشکل ہے قبول۔ چطور میشه امام جماعت روش به معموم باشه معموم بشه؟ صاحب جواهر رو همون عمومی که میفرماد میگه اونم درسته۔ دیکھیں اگر کوئی خاص چیز شریعت سے معلوم ہو جائے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے یا اس کی اقتداء صحیح نہیں ہے، وہ اللہ ہر شخص جس کی نماز اپنے لیے صحیح ہے اس کے پیچھے بڑھنے والے نماز صحیح، ان کی بھی نماز صحیح ہے۔ جماعت کے جو اطلاقات ہیں اس میں صحیح، دلیل خاص نہیں ہے اس کے لیے، دلیل خاص هم نداره که این نه، یا اینکه پیشانیش را فرض کنید مهر نمیذاره رو زمین، مثلا کسی وجہ سے عذر کی وجہ سے اپنی پیشانی نہیں رکھتا، خلاصه اگر یه جای یه ارتکاز وہاں پر متشرعی بھی صحیح ہے، مسلم بود، احتیاط اپنی جگہ پر بحث احتیاط سر جای خودشه، گیری نداره، علمی بحث اگر ہم اما به بیان کریں عنوان بحث علمی اگر امام جماعت کی نماز امام اپنے جماعت لیے برای صحیح ہے خودش نمازش تو اگه اس کے درسته معموم کی نماز برای صحیح ہے، یعنی معموم جماعت هم صحیح ہے، درسته، جماعت اور درسته، احکام بس جماعت احکام اس کے جماعت اوپر بار مرتب ہو میشه، جائیں گے۔ اگه این معموم 2 تا رکوع کرد از باب متابعت اشکال نداره، نمازش ہاں درسته. بله اگر اگه معموم کو معموم معلوم میدونه ہے امام جماعت وضو کہ داشت اما خوابش برد، مثلا معموم کو خود پتا ہو امام جماعت کہ شک کرد در امام اینکه جماعت سو خوابش گیا تھا، برده یا اس کا نه، وضو ٹوٹ به گیا ہے، استصحاب پاشد لیکن نماز، امام این جماعت معموم کو میتونه شک ہو بیشتر نماز کہ بخونه، میں سویا کہ نہیں، تو میدونه امام این جماعت کے لیے نمازی وضو ضروری نیست نہیں ہے، اس کی نماز که صحیح یکی ہے، از 5 تاست. لیکن جس معموم کو خلاصه هر معلوم جا ہے کہ امام مسلم جماعت کا وضو بها، ٹوٹ گیا هر تھا جا اس کے پیچھے مسلم نہیں نماز نیست، پڑھ سکتا، بله امام جماعت نمازش درسته جہاں برای علم ہے وہاں خودش، الگ بحث ہے، جہاں معمومین علم میتونن روش نہیں اختلاف ہے، کنن ولی اون عذر را معمومین ندارن. عروه داره که امام جماعت با مثلا تیمم نماز امام میخونه، جماعت تیمم کے ساتھ معمومین نماز با پڑھ رہا ہے، وضو، اگر اس چه کا اشکال معذور ہے اس اگه کے لیے امام جماعت حکم تیمم ہے معذوره در اینکه تو تیمم وضو بکنه، کیے ہوئے معموم اس کے پیچھے نماز چیه پڑھ به سکتا خاطر همون عمومه. اگر قاعدہ معیسور یعنی قاعدہ میسور جماعتی اردبیلی نے اس پہ اشکال کیا ہے، صاحب مدارک نے اشکال کیا ہے، حالانکہ خود جہاں پہ خود بھی قبول کیا، گرچه جاهایی هم خودشون قبول کردن. اگه قاعده میسور را قبول کنیم که قبول مشہور نے اس کو داریم، قبول کیا ہے، مشهورم قبول دارن از اول تا آخر فقه، قاعدش اینه که بله نه اقرب به سجود چون میسور حساب میشه اون واجبه، جو چیز نزدیک تر ہو اس کو قبول کیا جائے. قبول نداشته باشه نه، که بعضی حتی از فقهای معاصرین شنیدم فرمودن دلیل میگه ایمان بعض نے کہا ہے کہ اشارہ کرنا کافی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں جو چیز میسر ہو نزدیک تر ہو اس پہ نہ سجدہ کرے. مهر دلیلی نداره، یک احتیاط استحبابیه، اونم به قاعده میسور، چون میسور عرفاً صدق میکنه، اگر نه دلیل داره ورنہ ایمان دلیل نے صرف اشارہ کیا ہے، داره. یعنی ما باشیم و بحث علمی مهر لازم نیست.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مولانا الشيخ. خیلی